Hello all, this is Dr. Homeopathy. Khan. Today we're going to delve into the core of carcinosin, which was only discovered after prescribing it to our patients and conducting detailed case analyses. We've learned that carcinosin is the best remedy, the best personality, the perfect individual. But does this mean it's the best disease to have? Seriously? No. It's the most horrible nightmare one could experience. Let's understand the essence of the remedy from a different perspective. I'll share a case with you all today. Let's see how amazingly the pathology of the mind and the nature of the patient connect holistically. So, a patient came to me with a complaint of a pigmented growth, which was black in color on the skin. She comes across as very friendly and dedicated to building strong bonds, but secretly, she holds a lot of anger and suspicion towards her friends. She doesn't show these feelings on the outside and keeps them bottled up inside. Even though she feels this way, she never acts abusively or violent towards them. She keeps herself in control. Her handwriting is incredibly neat and tidy, showing she pays a lot of attention to detail, which might be influenced by her parents' experience with cancer. Carcinosin medicine was prescribed. Firstly, let's dissect the pathology to understand the essence of the remedy. Moles that appear on the skin, also known as nevi, are common pigmented growths caused by clusters of pigment-forming cells called melanocytes. Approach this situation through a homeopathic lens and observe what we can discern. Now you'll observe that there is a collection mass of color, pigment-forming cells. Now, what does color represent? The color of an object is the wavelengths of light that it reflects, meaning it reflects our own self. It represents our own self, which is the identity of that individual. Too much collection of melanocytes means a lot of shades of personality within a person, meaning this person has a lot of identities. Mental health issues covering the core of this remedy are 1. Dissociative identity disorder. If you dissociate, you feel disconnected and detached from yourself and the world around you. This detachment from self is, in itself, cancer. This is how deep homeopathy is. 2. Paranoid personality disorder, PPD, is a mental health condition marked by a long-term pattern of distrust and suspicion of others without adequate reason to be suspicious, paranoia. The personality of carcinosin is suspicious, as it has many colors. Which one to believe is true is the point here, the very soft and kind side or the extremely violent and aggressive side which is hidden. What's the doctrine behind the suspiciousness of carcinosin? 1. It may look like acid fars. Too much affection and eroding deep anger for people around them just because they feel disconnected and detached from them. 2. Cancer is viewed with suspicion because it can develop silently, mimic other conditions, progress unpredictably, have complex causes, carry stigma and fear, and pose challenges in treatment, which is declared incurable later. Saying goes with the carcinosin personality. You can't predict what's going on in their mind. Doctrine of shocking carcinosin. Imagine receiving news of a cancer diagnosis, with one's world suddenly turning upside down and being engulfed in complete shock, knowing there is no cure. Doctrine of unforgiving nature of carcinosin. Genes set down rules for cells to follow, such as when to start and stop growing. Cancerous cells ignore the rules that normal cells follow. Normal cells divide and multiply in a controlled manner. Cancerous cells multiply uncontrollably. Here they themselves do genetic mutation, and in the name of punishment to the other healthy cells of the body they give them incurable disease. This shows how desperate anger this nosode carry in order to kill the people around them. But the interesting fact is that it's all hidden. They work with their brain, not with their heart. They have excessive control, which they eventually lose later. In conclusion,
delving into the core of carcinosin reveals a complex and deeply ingrained pathology that extends beyond physical symptoms to encompass mental and emotional aspects as well. Through the lens of homeopathy, we uncover a profound connection between the pigmented growths on the skin and the multifaceted personalities of those who require this remedy. The suspicious nature, dissociative identity disorder, and paranoid personality traits all contribute to a unique understanding of carcinosin. By exploring the doctrine behind its unforgiving nature and its profound impact on both the body and mind, we gain insight into the intricate workings of this remedy. Stay tuned for more insights into the psychodynamics of the skin and the holistic approach to healing in our upcoming videos. Thank you for watching, and remember to subscribe for more content on homeopathy and holistic health. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے. مولا غریب نواز، مولا غیب سے مدد فرمائیے. حضور آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں مولا. جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں. وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے. کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں. کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. بھائی فلسطین کے حالات اس وقت خراب ہیں. ہاں، مسلمان مارے جا رہے ہیں، بے دریغ قتل ہو رہا ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان، کوئی اسرائیل کے مظالم سے نہیں بچا ہوا ہے. ان مظلوم فلسطینیوں کو دیکھ کر کے دل میں درد ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے نا بھائی. وہ بہت سخت دل آدمی ہوگا جس کے سامنے یہ تصویریں آئیں، یہ ویڈیوز آئیں اور اس کی آنکھیں نم نہ ہوں. نہیں ہو رہی ہیں تو اپنی دل کی سختی کا علاج کرنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے زیادہ ہمدردی کے مستحق ہمارے وہ بھائی ہیں جو قبر پرستی کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو کافروں کے ظلم کا شکار ہیں، یا زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جو بت پرستی اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں؟ بھائی یہ اسرائیل کے سارے مظالم، ان کے جو نقصانات ہیں، یہ نقصانات صرف دنیا تک محدود ہے نا. انشاءاللہ ان مظالم پر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ درجات تیار کر کے رکھے ہیں. اللہ ہمارے بھائیوں کو صبر کی توفیق دے، ظالموں کو نیست و نابود کرے. لیکن یہ ہمارا بھائی جو قبروں پہ جا کر کے فریادیں کر رہا ہے، ولیوں سے جا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ہماری توجہ کا زیادہ مستحق ہے، کیونکہ یہ اگر اس حالت میں مر گیا یہ جہنم میں جائے گا. یہ دنیا کی آگ قابل برداشت ہے، جہنم کی آگ قابل برداشت نہیں ہے. اس بھائی کو دیکھ کر کے ہمدردی کیوں نہیں ہوتی ہم کو؟ ہاں، یہ بھائی ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے، جو بتوں پہ جا کر کے سر جھکا رہا ہے، جو قبروں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہا ہے، جو ولیوں سے جا کر کے دعائیں مانگ رہا ہے، یہ ہماری ہمدردی کا زیادہ مستحق ہے. یہ اگر اسی حالت میں مر گیا یہ جہنم میں جائے گا. جہنم کی آگ اسرائیل کے بموں کی برسائے ہوئے آگ سے بہت بڑی ہے. اس کے لیے وہ ہمدردی کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی ان لوگوں کے لیے بھی تھی نا جو شرک کر کے رہتے، جو بتوں کے سامنے سر جھکا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی. کوئی آگ جلائی گئی تو جب آگ جلتی ہے سنسان علاقوں میں تو پتنگے آ کر کے آگ میں کودنا شروع ہوتے ہیں اور آگ میں کود کر کے جل جاتے ہیں. کہا تمہاری مثال ایسے ہی ہے، تم آگ میں کود رہے ہو، جو شرک کے راستے پر چل رہے ہو، یہ بت پرستی کے راستے پر چل رہے ہو، تم آگ میں کود رہے ہو.
تم آگ میں کود رہے ہو, میں تمہاری کپڑ پکڑ پکڑ کر کے تم کو آگ سے بچا رہا ہوں, تم میرا ہاتھ چھڑا چھڑا کر کے آگ میں کود رہے ہو. اللہ کے نبی کو فکر مندی تھی کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے, بت پرستی کرنے والے, یہ آگ میں جا رہے ہیں, ان کی کمر پکڑ کر کے ان کو آگ سے بچاؤ. یہ فکر مندی کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمارے حصے میں آیا ہے. یہ درد, یہ تکلیف انسانیت کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے, ہم بھی محسوس کرتے ہیں.